آج کل بہت زیادہ آپ ایک لفظ سنتے ہیں، سول سوسائٹی۔ سول سوسائٹی نے یہ کیا، سول سوسائٹی وہ کہتی ہے، سول سوسائٹی کا مظاہرہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سول سوسائٹی سے مراد کیا ہے؟ چلیں سمجھ لیں۔ سول سوسائٹی کی اگر تعریف کو آپ گوگل کریں گے تو آپ کو وہ بتائے گا کہ جو سماجی مسائل اور لوگوں کے حقوق کے لیے غیر سیاسی، نان پولیٹیکل، ناٹ فار پروفٹ، غیر معاشی این جی اوز، گروپس اور ادارے یا افراد جو فلاحی کام کرتے ہیں وہ سب سول سوسائٹی ہیں، اور یہ سماجی مسائل اور حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، تو انہیں یہ سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ کیا پاکستانی معاشرے میں اور حالات میں یہ تعریف درست ہے؟ ویسٹ میں، مغربی معاشروں میں جو سول سوسائٹی کی مختلف تاریخی ادوار کے حساب سے الگ الگ تعریفیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کیا آج پاکستان میں سول سوسائٹی کی یہی تعریف ہے جو آپ کو گوگل پہ نظر آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں سول سوسائٹی کو آپ بغور دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ کیپٹلزم، سیکولرزم، لبرلزم، بلکہ مجھے یہ کہنے دیں کہ صاف ستھرے الفاظ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مغربی نظریات کی بالادستی، ہیجیمنی کہتے ہیں نظریات کی بالادستی کو قائم کرنا، اور حکمرانی یعنی مغربی نظریات اور کی بالادستی یعنی ہیجیمنی قائم کرنے کے لیے جو این جی اوز اور افراد کام کرتے ہیں انہیں پاکستان میں سول سوسائٹی کہتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ پاکستان میں سول سوسائٹی کا یہی مطلب ہے کہ مغربی نظریات کی ہیجیمنی اور بالادستی کو قائم کرنا۔ یہ تو ہو گئی وہ سول سوسائٹی جو آپ کو اکثر موم بتیاں جلاتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن یہ صرف نہیں ہے یہیں تک، یہ اس سے بہت زیادہ کام کرتی ہیں، اور وہ کام لوگوں کو، عوام کو زیادہ تر نظر نہیں آتے۔ مغربی نظریات کی روشنی میں سیکولر قانون سازی کے لیے راہ ہموار کرنا ان کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ نیوز میڈیا، ادب، لٹریچر، فنون لطیفہ، تعلیمی اداروں، ہاسپٹلز اور معاشی تنظیموں، یہاں تک کہ مذہبی ناموں سے ایکٹیویٹیز کے ذریعے مقتدر یعنی جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس ہوتا ہے، ان میں اپنے نظریات کی ہیجیمنی، حکمرانی قائم کرنا ان کا اصل کام ہے، جو عام طور پر عوام کو سمجھ نہیں آتا۔ بدقسمتی سے کیپٹل نظریات اس حد تک غالب ہو چکے ہیں کہ اس نے ہمارے معاشرے کو جکڑ لیا ہے، اور ہم بھی اسی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن اکثر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ کیپٹلسٹ معاشرت یعنی کہ سرمایہ دارانہ سوسائٹی معاشرت کو سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ سول سوسائٹی مذہبی معاشرت یعنی ریلیجس سوسائٹی کی بالکل ضد ہے۔ اب سوال ہے کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا کلیکٹیو یونٹ یعنی اجتماعی اکائی ہے جس میں ہم رضاکارانہ طور پر، بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں، لیکن آپس میں تعلقات کس بنیاد پر قائم ہوتے ہیں؟ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں۔ مذہبی معاشروں میں ان تعلقات کی بنیاد صلح رحمی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، للہیت ہوتی ہے۔ تو مذہبی معاشرت کا بنیادی جو تنظیمی ادارہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے عبادت گاہ، مسجد ہے، خانقاہ ہے وغیرہ۔ مذہب بے لوث اچھے اخلاق والے افراد تیار کرنا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ وہ عبداللہ یعنی اللہ کے ایسے متقی بندے جن کے دلوں میں خوف خدا ہو وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ پرسکون ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس دنیا ہی میں مکمل صلے اور بدلے کے طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور وہاں کامیابی اور جنت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ سول سوسائٹی جو سرمایہ دارانہ معاشرہ، کیپٹلسٹ سوسائٹی میں انفرادی تعلقات کی بنیاد ذاتی مفادات اور مٹیریلسٹک بینیفٹس کے لیے ہوتی ہے، یعنی تعلقات استوار کرنے کا مقصد مادی اغراض اور مقاصد ہوتا ہے، اور خواہشات نفس کی تکمیل کا حصول ہوتا ہے۔ یعنی ہم کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد اکثر مادی ہوتا ہے، مٹیریلسٹک ہوتا ہے، اور پھر حقوق کے حصول کی خاطر انسانوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی رسہ کشی کیپٹلسٹ معاشروں میں موجود رہتی ہے۔
سرمایہ دارانہ معاشرت کا بنیادی تنظیمی ادارہ جو ہوتا ہے وہ مارکیٹ ہوتا ہے، مارکیٹ چلاتی ہے، اور مارکیٹ کمپٹیشن، دولت کے کمپٹیشن، ہرس اور حسد کے فروغ کی جستجو کو اس طرح سے منظم کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد عبد دینار بننے پر مجبور ہوتے ہیں، یعنی کہ پیسے کے بندے بنتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، اور غور کریں تو یہ بڑا عام سا جملہ ہے کہ بھائی کاروبار ہے، اس میں بھائی دوست ووست کچھ نہیں ہوتا۔ بظاہر تو یہ جملہ بہت اصولی سا لگتا ہے، لیکن غور کریں یہ جملہ ایک نظریے کی پیداوار ہے جس میں تعلقات صرف اور صرف مادی مفادات کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ اسلام میں تو بھائی ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، اس کے ساتھ صلح رحمی اور محبت کا سبق دیتا ہے کہ بھئی اگر وہ تم سے کوئی سودا لینے آئیں تو ان میں رعایت کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ لیکن آج مسلمانوں نے یہ نظریہ کیوں اپنا لیا ہے؟ اسی طرح جب بندہ کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام کے نظریے پروگریس یعنی ترقی کے مطابق ہر لمحہ اپنے مال کو بڑھانے کی جد و جہد اور جستجو میں لگا رہتا ہے، اور ایسی جستجو ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور بندہ اسی وجہ سے پریشان رہتا ہے، غیر مطمئن رہتا ہے، وہ اپنی لائف سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، اسے سکون میسر نہیں آتا ہے، اور چونکہ وہ آخرت پر یقین کھو چکا ہوتا ہے، بظاہر تو کہتا ہے کہ میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں، لیکن وہ یقین اس کے پاس نہیں ہوتا جیسا کہ یقین مطلوب ہوتا ہے، تو اس سے وہ اسی دنیا میں ہر کام کا، اپنے جو بھی کام انجام دیتا ہے اس کا مکمل صلہ اور بدلہ طلب کرتا ہے، بدلہ چاہتا ہے کہ مجھے یہاں ملے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مکمل صلہ آپ کو اس دنیا میں مل سکے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بے سکونی ہوتی ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے۔ تو کیپٹلسٹ معاشرے میں انسان بے سکون ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مغرب اتنی زیادہ ترقی کے باوجود بہت ساری وہاں پر خودکشیاں ہوتی ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور وہاں پر نفسیاتی امراض بہت زیادہ ہیں، اور پھر ایسے افراد جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ آخرت میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم لاشعوری طور پر کن نظریات کے ساتھ جی رہے ہیں۔ کیا ہمارے تعلقات ذاتی مفادات، مادی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ہیں، یا ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت و صلح رحمی کا رشتہ رکھتے ہیں؟